ڈاکٹر محمد نعیم تبسم کے 38 سالہ کلینکل تجربے کی روشنی میں تیار کیے گئے اس وضاحتی تجزیے میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور سچ پوچھیں تو تھوڑے حیران کن موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ آپ نے اکثر سوچا ہوگا کہ آخر کچھ لوگوں کو ایسی عجیب و غریب چیزیں کھانے کی اتنی شدید طلب کیوں ہوتی ہے جن کا عام خوراک سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ تو چلیں آج اسی موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے اصل طبی حقائق کیا چھپے ہیں۔ اس تجزیے میں ہم دیکھیں گے کہ یہ عجیب خواہشات دراصل ہیں کیا، ان کی بنیادی وجوہات، انہیں نظر انداز کرنے کے خطرات، کچھ انتہائی ضروری میڈیکل ٹیسٹ اور پھر اس کا ہومیوپیتھک علاج اور وہ سنہری اصول جو اس مسئلے کو جڑ سے ختم کرتا ہے۔ حصہ اول، پائکا کیا ہے اور ان عجیب و غریب خواہشات کی اصل حقیقت کیا ہے۔ ذرا سوچئے، کیا آپ کے ارد گرد کوئی ایسا شخص موجود ہے جسے برف چبانے، کچے چاول، مٹی، چوک یا چونا کھانے کی ناقابل کنٹرول خواہش ہوتی ہو؟ بظاہر تو یہ ہمیں محض ایک بری عادت لگتی ہے نا؟ لیکن حقیقت میں یہ جسم کی طرف سے دیا گیا ایک انتہائی اہم کلینکل سگنل ہے۔ میڈیکل کی زبان میں اس کیفیت کو پائکا کہا جاتا ہے، اور یہ کوئی عام سی لت نہیں ہے بلکہ یہ ایک باقاعدہ طبی حالت ہے۔ اس میں انسان کو ایسی چیزیں کھانے کی شدید طلب ہوتی ہے جو انسانی خوراک کے لیے ہرگز موزوں نہیں ہوتی۔ سمجھ لیں کہ یہ جسم کا ایک خطرناک الارم ہے جو ہمیں خبردار کر رہا ہوتا ہے۔ حصہ دوم، بنیادی وجوہات۔ دماغ آخر یہ غیر معمولی سگنلز پیدا کیوں کرتا ہے؟ تو اس کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ ہے آئرن کی کمی، جسے ہم انیمیا کہتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب جسم میں خون اور آئرن کی سطح گرتی ہے تو دماغ عجیب و غریب سگنلز دینا شروع کر دیتا ہے، اور بالکل اسی وجہ سے مریض کو برف چبانے، جسے میڈیکل ٹرم میں پیگوفیجیا کہا جاتا ہے، یا مٹی اور کچے چاول کھانے کی شدید طلب ہونے لگتی ہے۔ دراصل یہ جسم کا اپنا ایک انوکھا طریقہ ہے یہ بتانے کا کہ اسے کسی اہم غذائیت کی کمی کا سامنا ہے۔ لیکن ٹھہریے، بات صرف آئرن کی کمی تک محدود نہیں ہے۔ کچھ اور بھی وجوہات ہیں جو پائکا کا باعث بن سکتی ہیں، جیسے کہ کیلشیم یا زنک کی کمی، معدے اور آنتوں کے مسائل، بچوں میں پیٹ کے کیڑے، یا پھر شدید ذہنی دباؤ اور اینزائٹی۔ خواتین میں دوران حمل ہونے والی ہارمونل تبدیلیاں بھی اس کی ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہیں۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بظاہر سادہ لگنے والا یہ مسئلہ دراصل کتنا پیچیدہ ہو سکتا ہے۔ حصہ سوم، خطرات اور نقصانات۔ ان علامات کو نظر انداز کرنے کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ اگر ان خواہشات کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو یقین مانیں جسم کو بھاری قیمت چکانی پڑ سکتی ہے۔ مثال کے طور پر مسلسل برف چبانے سے دانتوں کی مکمل تباہی ہو سکتی ہے۔ مٹی اور چوک کھانے سے معدے میں شدید سختی اور قبض پیدا ہوتی ہے، اور چونے یا سیمنٹ جیسی چیزیں تو جسم میں خطرناک زہریلے اثرات پیدا کرتی ہیں۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جسم میں پہلے سے موجود غذائی کمی مزید بدتر ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا خطرناک چکر ہے جسے توڑنا بہت ضروری ہے۔ حصہ چہارم، ضروری ٹیسٹ۔ درست تشخیص کے لیے کن طبی ٹیسٹس کی ضرورت ہوتی ہے؟ ایک بالکل درست تشخیص کے لیے یہ 4 ٹیسٹ بہت اہم ہیں۔ سب سے پہلے تو ہیموگلوبن چیک کرنے کے لیے CBC ٹیسٹ، اس کے بعد سیرم آئرن یا فیریٹن ٹیسٹ تاکہ جسم میں آئرن کی اصل سطح معلوم ہو سکے۔ بچوں کے معاملے میں پیٹ کے کیڑوں کی موجودگی چیک کرنے کے لیے سٹول ٹیسٹ اور خون میں کیلشیم لیول کا ٹیسٹ کروایا جاتا ہے۔ یہ وہ بنیادی خاکہ ہے جو ڈاکٹر کو علاج کی بالکل درست سمت بتاتا ہے۔ حصہ پنجم، ہومیوپیتھک علاج۔ بورک ریپرٹری کے مستند حوالوں کے مطابق اس بیماری کی جڑ کا خاتمہ کیسے کیا جاتا ہے؟ اب آتے ہیں علاج کی طرف۔ ہومیوپیتھک ادویات مریض کی مخصوص علامات کے حساب سے کام کرتی ہیں۔ مثلاً اگر کسی کو مٹی، چوک اور کچی چیزوں کی طلب ہو تو ایلومینا یا سلیشیا جیسی ادویات بہت کارآمد ہوتی ہیں۔ اگر خون کی واضح کمی ہو اور نمک کھانے کی شدید خواہش ہو تو یہ نیٹرم میور اور فیرم میٹالکم کی طرف اشارہ ہے۔ جنہیں برف کی شدید طلب ہو ان کے لیے فاسفورس تجویز کی جاتی ہے، اور اگر بچوں میں پیٹ کے کیڑوں کی وجہ سے یہ علامات ہوں تو ان کے لیے سینا بہترین دوا ہے۔ اسی طرح ہارمونز اور جسمانی ساخت کو دیکھتے ہوئے کیلکیریا کارب اور سیپیا جیسی دوائیں دی جاتی ہیں۔ ہومیوپیتھی کا کمال ہی یہی ہے کہ یہ صرف اوپر سے خواہش کو نہیں دباتی بلکہ جا کر سیدھا بیماری کی جڑ پر وار کرتی ہے۔ حصہ ششم، علاج کا سنہری اصول جو ہر کامیاب علاج کی بنیاد ہے۔
ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، یہ جو عجیب چیزیں کھانے کی خواہش ہے نا، یہ بذات خود بیماری نہیں ہے، یہ محض ایک علامت ہے۔ اصل مسئلہ اکثر خون کی کمی یا جسم کے اندر چھپی ہوئی کوئی اور خامی ہوتا ہے، اور یہی ہومیوپیتھی کا سب سے اہم فلسفہ ہے۔ اسی لیے کسی بھی معالج کے لیے ضروری ہے کہ وہ مکمل کیس ہسٹری لے، صرف ایک علامت کو پکڑ کر نہیں بیٹھنا، بلکہ پورے مریض کی مجموعی حالت کو دیکھ کر علاج کرنا ہے۔ تو اس ساری بحث کا نچوڑ یہ ہے کہ کوئی بھی عجیب و غریب چیز کھانے کی طلب دراصل آپ کے جسم کا ایک خاموش پیغام ہے۔ یہ آپ کے اندرونی نظام کی پکار ہے کہ اندر کچھ خرابی پیدا ہو چکی ہے، اس پر توجہ دیجیے۔ ان خاموش پیغامات کو سننا، بالکل صحیح تشخیص کرنا اور پھر علامات کے مطابق درست ہومیوپیتھک دوا کا انتخاب ہی وہ راستہ ہے جو مریض کو مکمل اور دیرپا صحت یابی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس وضاحتی تجزیے کے اختتام پر آپ کے لیے ایک اہم سوال ہے۔ کیا آپ کی نظر میں کوئی ایسا شخص ہے جس کی ان عجیب علامات پر ابھی تک کسی نے سنجیدگی سے غور نہیں کیا؟ اور کیا اسے ایک ٹارگیٹڈ علاج کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، ان علامات کو کبھی معمولی مت سمجھیں، کیونکہ بعض اوقات جو چیز ہمیں محض ایک بری عادت لگ رہی ہوتی ہے، وہ ہماری صحت کا ایک بہت بڑا راز چھپائے بیٹھی ہوتی ہے۔ اس لیے کسی ماہر سے تفصیلی اور انفرادی طبی مشورہ لینا ہی ہمیشہ بہترین راستہ ہوتا ہے۔ طبی حقائق جاننے کے سفر میں ہمارے ساتھ شامل رہنے کا بہت شکریہ۔